نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ عرفہ کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں، یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ حج بیت اللہ سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق. کہ جیسے آپ نے دیکھا چند دن پہلے مسلمانان اسلام نے اللہ کے گھر کا اس کے حکم پر اور اپنے ارکان اسلام کے اس فریضہ کو حج بیت اللہ کو سر انجام دیا. حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے
کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ احکم الحاکمین نے استطاعت دی ہو تو پھر اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کرے، اور حج مبرور کا جو اجر و ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، اور جو حج مبرور سے واپس لوٹتا ہے فرمایا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہو اور گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ تو یہ حج بیت اللہ ہر سال مسلمان اس فریضہ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں کچھ اسباق دیتا ہے، کچھ دروس دیتا ہے، کچھ نصیحتیں کرتا ہے، کچھ عبرتیں ہمارے لیے چھوڑتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ان دروس و عبرتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو حج بیت اللہ کے لیے ہمارے لیے نصیحت ہے اور سبق ہے، وہ ہے سفر حج کے لیے روانگی، کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر حج کے لیے تو وہ ایک دعا پڑھتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک دعا پڑھتے ہیں گھر والے اس کے لیے۔ وہ کیا دعا پڑھتا ہے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں نے تم سب کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح گھر والے اس کو دعا دیتے ہیں استودع اللہ دینک و امانتک و خاتم عملک و آخر عملک، کہ ہم نے بھی تجھے اللہ کے سپرد کر دیا، تیرے دین کو بھی، تیری امانت کو بھی، اور تیرے آخری عمل کو بھی، انجام کار کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا۔ کوئی بھی سفر پر نکلے، ہم جب سفر پر نکلتے ہیں اس ملک کے لیے، اپنے گھر سے، اپنے ملکوں سے، تو ہمیں ان دعاؤں کا التزام کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اس روانہ ہونے والے مسافر نے اپنے گھر کو کس کے سپرد کیا؟ اللہ کے سپرد کیا، اور گھر والوں نے اس کو کس کے سپرد کیا؟ اللہ کے سپرد کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہو کہ نہ ہو، واپسی اس کی ہو کہ نہ ہو۔ گویا سفر حج جو ہے یہ سفر آخرت ہے، یہ سفر موت ہے، کہ پتہ نہیں یہ اس سفر میں واپس لوٹے گا کہ نہیں، اس کو اس سفر میں عین ممکن ہے کہ موت آ جائے یا اللہ کے پاس چلا جائے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جیدار نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور یہ مت گمان کرنا کہ تم نے بڑی سہولتیں بنا رکھی ہیں، تم نے بڑی دعائیں استعمال کر رکھی ہیں، تم بڑے بلند قلعوں کے اندر مقید ہو کہ موت نہیں آ سکتی۔ نہ، اس فہم و گمان کا، اس خوش فہمی کا شکار نہ ہونا۔ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا اس کو موت کس زمین پر آئے گی۔
کہاں اس کی موت ہوگی؟ سفر میں ہوگی، حضر میں ہوگی، گھر میں ہوگی، دیس میں ہوگی، پردیس میں ہوگی، سوتے ہوگی، جاگتے ہوگی، چلتے پھرتے ہوگی، گاڑی میں بیٹھے ایکسیڈنٹ سے ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر حج کے موقع پر حادثات ہوتے ہیں۔ اس دفعہ اللہ نے بڑا محفوظ رکھا، وگرنہ مینا کا اور مسجد حرام کا کرین کا گرنا، یہ کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو یہ سفر حج پر روانہ ہونے والا اپنے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے قرضوں کو ادا کرتا ہے، لوگوں کو وصیتیں کرتا ہے، میرے پیچھے میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، فلاں کے حقوق میرے ذمہ ہیں اس کا خیال رکھنا۔ تو کوئی پتہ نہیں۔ اور جب یہ حاجی حالت احرام میں اس دنیا سے جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو انہی احرام کی چادروں میں دفنا دو، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو سفر حج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم مسافر ہو اس دنیا میں، تم جس سفر پر جا رہے ہو ممکن ہے لوٹنا مشکل ہو۔ تو یہ سفر موت کی ہمیں نصیحت کرتا ہے، عبرت دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب میقات پر حاجی پہنچتا ہے تو دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم وہاں دو چادریں، سفید چادریں احرام کی پہن لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ اوے یاد رکھو جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو یہی سفید چادریں تمہیں زیب تن کرنی پڑیں گی۔ گویا یہ دو احرام کی چادریں کفن ہے کہ کل دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی چادریں ہوں گی سفید۔ موت کی یاد دلاتا ہے یہ احرام۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر حج میں ہی اس کو موت آ گئی تو اسی احرام کی چادروں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا سبق کیا دیتا ہے یہ حج؟ جب نیت کرتا ہے حاجی لبیک اللہم حجا، کہ اللہ میں حاضر ہوں، فقط تیرے لیے حج کرنے آیا ہوں۔ نیت کا اخلاص، نیت کے اندر خلوص، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک، یہ نیت ہمیں کئی دروس دیتی ہے کہ یاد رکھنا کہ دوغلا پن جو ہے اگر دنیا میں کسی کے ساتھ اپناؤ گے تو بھی بربادی ہے، تباہی ہے، اگر اللہ کے ساتھ اپناؤ گے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے وہ ریاکار ہوں گے۔ ایک قاری قرآن ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، اللہ کی راہ میں جان لٹا دینے والا، اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرنے والا، اللہ کے علم کو دوسروں تک دن رات پہنچانے والا۔ اللہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو؟ صحیح کہے گا میں نے اپنا سارا مال اللہ تیری راہ میں لٹا دیا۔ عالم کہے گا میں دن رات تیرے علم کو پھیلاتا رہا۔ شہید کرے گا میں اپنی جان کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا، میں نے وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ کہے گا قذبت، جھوٹ بولتے ہو تم نے یہ جو کام کیے ہیں میرے لیے نہیں کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کتنا بڑا صحیح ہے، کتنا بڑا بہادر ہے، کتنا بڑا قاری قرآن اور عالم ہے، حافظ ہے۔ لوگ
تیری تعریف کریں. لوگوں نے تیری تعریف کر دی، جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور تیسری چیز تلبیہ، پھر ساتھ ہی میقات سے تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ بہت سے دروس اپنے اندر رکھتا ہے، کم از کم 4 درس اس تلبیہ کے اندر ہمارے لیے ہیں. پہلا درس کیا ہے کہ یہ تلبیہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی تم نے حاضر ہونا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی. تو اس پیشی کو یاد رکھو، اس پیشی کو جب تم نے روز محشر، میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو یاد رکھنا. دوسرا سبق کیا دیتا ہے؟ دوسرا سبق یہ دیتا ہے لا شریک لک. 2 دفعہ اس تلبیہ کے اندر لا شریک لک، لا شریک لک. اے اللہ، میں تیرے سامنے تیرے حکم پر حاضر ہوا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، تو شرک سے پاک ہے، شرک سے مبرہ ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک تلبیہ ہم پکارتے ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور ایک تلبیہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں پکارا کرتے تھے. اس کو بھی ذرا سنیے. وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ کہتے لبیک لا شریک لک، اور رک جاؤ، بس کرو، ادھر تک ہی رہنے دو، اس سے آگے مت پڑھو جو اس سے بعد میں تم پڑھتے ہو. وہ کیا کہتے؟ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رک جاؤ، بس کرو، واقعی اس کا کوئی شریک نہیں. آگے کیا کہتے؟ الا شریکا ہوا لک، مگر ایک شریک یا جو شریک جسے تو خود بنایا، جس کا تو مالک ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. تیرا شریک ہے. پہلے کہتے کوئی شریک نہیں، پھر کہتے نہیں تیرے شریک ہیں. ان کے جو بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ کیا تھے؟ یہ نیک انسان تھے کہ ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ان کی پوجا پرستش ان کے بت بنا کر کرنا شروع کر دی. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں یہ 5 تن پاک، یہ 5 تن پاک ان کے ہاں بھی تھے جو نیک لوگ تھے. جب دنیا سے گئے، شیطان نے بہکایا، اور ان کی تصویریں بنایا کرو، ان کی صورتیں بنا کے رکھا کرو، ان کو دیکھ کے تم اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو گے. جب یہ نسل چلی گئی، تیسری نسل آئی، شیطان نے بہکایا، اور یہ تو تمہارے خدا ہیں، تم سے پہلے والے تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان کے مجسمے بنا دیے. بھائیو، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے اندر ہم نے بے شمار خدا بنا رکھے ہیں. برصغیر کے اندر، انڈو پاک کے اندر جگہ جگہ رازق ہم نے بنائے، اولادیں دینے والے بنائے، غوث بنائے، دستگیر بنائے، غریب نواز بنائے، بگڑیاں بنانے والے بنائے.
داتا بنائے، گنج بخش بنائے، خزانے دینے والے بنائے۔ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ جو خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا؟ یہ ہمارے ملکوں کے اندر درگاہیں، مزار، جن کے ہاں جا کر سجدے کیے جاتے ہیں، نظریں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، جن سے دعائیں التجائیں مانگی جاتی ہیں، عبادت کی ساری صورتیں جو فقط لا شریک لک، لا شریک لک کے لیے ہیں، وہ یہاں کی جاتی ہیں۔ جبکہ اللہ کا الحاکمین ان کے متعلق فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ اور جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے بھی ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور کل قیامت کے دن یہ تمہارے اس شرک کا انکار بھی کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہی ہمیں خدا بنا بیٹھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اس تلبیہ کے اندر لا شریک لک ان الحمد للہ والنعمت لک والملک، کہ نعمتیں اور حمد، نعمتیں کس نے دی؟ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو پھر شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ کس نے اولاد دی؟ پیر صاحب نے؟ پیرا دیتا نام رکھ دو۔ کس نے نعمتیں دی؟ کس نے بیڑا پار لگایا، 12 سال ڈوبا رہا؟ غوث اعظم نے۔ غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار، لا شریک لک، لا شریک لک۔ تو شکر بھی اس کا جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک ایک سانس اس نے ہمیں دی، اس کی نعمتوں کا شکر، ساری کی ساری حمد و تعریف اس رب کے لیے۔ یہ 4 نصیحتیں اس تلبیہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد طواف بیت اللہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ طواف بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ اور دیکھو روئے زمین کے اندر صرف یہی جگہ ہے اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، بیت اللہ، جس کا طواف ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں جا کے کسی لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف مت کرنا، کسی اور چیز کا طواف مت کرنا، صرف اسی کا۔ نہ طواف ہو سکتا ہے مسجد نبوی کا، نہ طواف ہو سکتا ہے قبلہ اول کا، مسجد اقصیٰ کا۔ تو پھر اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم جس کا طواف کریں؟ طواف ہوگا تو صرف رب ذوالجلال کے اس گھر کا طواف ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم استلام رکن یمانی پر استلام کرتے ہیں، ہاتھ مسح کرتے ہیں۔ پورے کے پورے خانہ کعبہ کا صرف ایک رکن، ایک کونا ایسا ہے کہ جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، وہی بتایا اللہ کے نبی نے کہ صرف اس کا استلام ہے۔ ہم کن کن چیزوں سے برکت حاصل کرتے ہیں؟ پیر صاحب کو ہاتھ لگا لو، یہ پیر صاحب کی فلاں نشانی ہے، یہ پیر صاحب کے درگاہ سے آیا ہوا نذرانہ ہے۔ ہمارا استلام، یہ رکن یمانی ہمیں پھر سبق دیتا ہے۔ اور پھر آگے بوسہ حجر اسود، یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ صرف اسی چیز کا بوسہ ہے، کسی اور چیز کا؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اے حجر اسود تو یقیناً فقط ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے۔ یاد رکھیے روئے زمین پر اگر کوئی سب سے قیمتی پتھر ہے تو وہ حجر اسود ہے۔
کوئی ڈائمنڈ نہیں ہے، کوئی یاقوت نہیں ہے، کوئی لال نہیں ہے، جنت سے آیا ہوا حجر اسود۔ اس کا مقابلہ دنیا کے زمین کے کوئی پتھر نہیں کر سکتے۔ فرمایا تو فقط ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں تجھے بوسہ بھی نہ دیتا۔ کیا سبق دیتا ہے کہ عقیدت سے بوسہ دینا ہے تو صرف حجر اسود کا، جس کو میرے نبی نے بوسہ دیا تھا۔ کہ کوئی پتھر، کوئی شجر، کوئی حجر، جائیے یوٹیوب کھولیے، سانگلا ہل لکھیے، مباہلہ ہوا کہ ایک درخت ہے گرا ہوا، ہمارے پیر صاحب نے لگایا تھا، بڑی بڑی کرینیں آئیں، فیل ہو گئی، اس کو اٹھا نہ سکیں، واحد گئے پیس پیس کر کے پھینک دیا۔ کہتے ہیں یہ کانٹا بھی نہ اس درگاہ کا، یہ ٹہنی توڑی، یہ پھول توڑا، تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، پیس پیس کر کے پھینک دیا۔ کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی فائدہ دے سکتا تو حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر وہ دیتا۔ اور پھر یہ حج ہمیں اور سبق دیتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے، فسق و فجور نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی۔ اگر اپنے حج کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر دو، اور یہی ہمیشہ زندگی کے اندر اس چیز کو اپناؤ۔ اور نواں سبق وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین جب تم حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے لو، اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہر عبادت کا ماحصل ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت، قربانی، اگر تقویٰ نہیں آتا، پرہیزگاری نہیں آتی تو فکر کرنی چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اور مناسک حج جو ہیں، احرام سے لے کر طواف وداع تک، یہ سارے کے سارے ہمیں کس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر ہمیشہ لگے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، رمضانی نہیں بننا۔ رمضان آیا، مسجد بھر گئی، رمضان گیا، مسجدیں خالی۔ جمعہ آیا، مسجدیں بھر گئی، جمعہ ختم، نمازی ختم۔ جب تک زندگی ہے، موت نہیں آ جاتی، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین اسی حج بیت اللہ کے موقع پر، حجۃ الوداع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا حج کے موقع پر، یوم عرفہ۔ ہم اس میں نئی نئی چیزوں کو نہ ایڈ کرتے جائیں، بدعات سے رک جائیں، کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے دین مکمل کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم کہیں یہ بھی نیکی ہے، یہ کر لو، یہ بھی نیکی ہے، یہ کر لو۔ کوئی چیز نیکی نہیں بن سکتی جب تک کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا عمل نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی چیز اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی، جو بھی عمل کیا جائے اس پر ہم نے وہ عمل نہیں کیا، رد ہے، اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ تو اس لیے بدعات سے یہ حج ہمیں روکتا ہے۔ اور پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مناسک، حج کے ارکان سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے یہ مجھ سے سیکھ لو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بھی فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی،
بالکل اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ نبی کی نماز کیا احادیث میں محفوظ نہیں ہے؟ نبی کی عبادات کیا احادیث میں محفوظ نہیں ہے؟ صحیح احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، تو ہر عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی کہ جب تک اس کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہوں، ایک خلوص اخلاص نیت اور دوسری اتباع رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کم الحاکمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ یہ تقریباً 12 کے قریب میں نے حج کے جو سبق اور دروس تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، چند ایک اور ہیں، ان کی طرف مختصر جو ہے ایک سرسری نظر ہم ڈال لیتے ہیں کہ اس کے بعد رمی جمرات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اللہ کے حکم پر تو ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا، تو آپ نے اس کو پتھر مارے، وہ زمین میں دنس گیا۔ پھر تھوڑا آگے جا کے اس نے یہی کام کیا، پھر پتھر مارے، زمین میں دنس گیا۔ پھر آگے جا کے 3 جگہ یہ جو رمی جمرات ہے شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ ہمیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ تم اس شیطان کو، بے شک تمہارا شیطان، اللہ بار بار کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، تمہارا بڑا واضح وہ دشمن ہے، اس کو دوست مت بنانا بلکہ اس کو دشمن ہی رکھنا۔ تو شیطان کی دشمنی یہ ہمیں حج سکھاتا ہے، توبہ استغفار، بار بار اللہ سے توبہ استغفار حاجی کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں توبہ استغفار اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر جو ہے وہ بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی زبان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ اور 16ویں چیز ہے مساوات، برابری، ایک ہی قسم کا لباس پہنے، احرام کی چادریں پہنے، شاہ و گدا ایک نظر آتے ہیں، امیری فقیری کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور سب برابر ہو تم۔ حج یہ درس دیتا ہے سب برابر ہو، کوئی کسی خاندان اونچے میں ہے، کوئی نچلے طبقے میں ہے، کوئی محلوں میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑیوں میں رہتا ہے، جو جہاں یہاں آیا سب ایک ہیں، تم برابر ہو۔ ہاں اللہ کے ہاں اگر کسی کو عزت مقام اور مرتبہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی اور پرہیزگار، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے۔ اور آخری چیز کہ اتحاد امت، اس کا یہ درس دیتا ہے، سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، محبت و یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہیں، محبت و الفت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن ایسے ہیں کہ جیسے ایک دیوار ہے اور اس دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، زور نہیں کرتی، ٹانگیں نہیں کھینچتی، دوسروں کی بربادی نہیں چاہتی۔ تو ہمیں بھی یہ درس دیتا ہے یہ حج کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین حج کے ان دروس اور عبرتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ قبولیت کی ان ساعتوں میں آئیے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو برما کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان خواتین کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو جلایا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے اس پر دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو بیمار ہیں ان کے لیے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ خصوصاً اس وقت بورما کے اندر، اراکان کے اندر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی، مسلمان نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی حفاظت فرما، ان کی املاک کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ان کے شہداء کو قبولیت عطا فرما یا رب العالمین، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ، ظالموں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم میں سے اور ہمارے اہل و عیال میں سے، دوست احباب میں سے جو بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، سب کے لیے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی بخشش اور مغفرت فرما یا رب العالمین۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔